اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو چیز اور جس چیز پر ہم نے بحث کرنی ہے وہ یہ ہے کہ ملک پاکستان کے اندر، ہمارے اپنے ملک کے اندر، جس ملک کو ہم اسلامی جمہوریہ پاکستان کہتے ہیں، اس ملک کے اندر یہ بل پاس ہونے کو جا رہا ہے کہ 18 سال سے کم عمر بچوں کو اسلام قبول کرنے پر پابندی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ جیسے ہم اس ملک میں دیکھ رہے ہیں کہ کرونا وائرس جو ہے، وہ جو شخص اس میں مبتلا ہوتا ہے تو اس کو اتنا دن قرنطینہ، اتنا دن فلاں جگہ پہ، اتنا دن اپنے آپ کو بند رکھے۔ تو اس طریقے سے اسلام کو بھی ہم نے دنیا کے ساتھ جو ہے نا وہ ملانا شروع کر دیا ہے کہ اتنا دن جو ہے نا، اتنی عمر میں بچے اسلام قبول نہیں کر سکتا، اور اس کو جو ہے نا وہ ایک لفظ جبری جو ہے نا اس کے ساتھ لگا کر گویا یہ عام اور سادہ لوگوں کو یہ باور کرایا جا رہا ہے کہ ملک پاکستان کے اندر زبردستی اسلام قبول کرایا جاتا ہے۔ پوری دنیا کو یہ میسج دیا جا رہا ہے کہ جو ہم قانون بنانے جا رہے ہیں وہ اس وجہ سے بنانے جا رہے ہیں کہ ہمارے ملک کے اندر زبردستی لوگوں کو مسلمان کیا جا رہا ہے۔ تو حالانکہ اگر ہم تاریخ پڑھیں اور ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کریں تو جس عمر میں بھی بچہ اسلام قبول کرے اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہونی چاہیے۔ اللہ ایک شخص کو ہدایت دینا چاہتا ہے اور ہم ملک کے اندر اس کو روکیں کہ تو ہدایت کو قبول نہ کر۔ اگر ہم احادیث کو دیکھیں، وہ احادیث جو لکھی ہوئی ہیں کہ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک یہودی بچہ جو حالت وفات کے قریب تھا، میرے کریم آقا اس کی عادت کرنے کے لیے گیا اور اس پر اسلام پیش کیا، اور وہ ادھر اپنے والد کی طرف دیکھتا تھا اور ادھر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف دیکھتا تھا۔ تو اس کے والد نے کہا کہ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابعداری کرو، یعنی وہ آپ پر اسلام پیش کر رہے ہیں۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اس پر اسلام پیش کیا اور اس نے کلمہ طیبہ پڑھ لیا تو میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب باہر نکلے اور اس بچے کی وفات ہو گئی تو میرے کریم آقا نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے جو محمد کے صدقے اس ایک جان کو جہنم سے بچا لیا۔ اب ایک بچہ جہنم سے بچنا چاہتا ہے اور کسی دنیا کے اندر، کسی دنیا کے کونے کے اندر یہ قانون نہیں ہے کہ اگر ایک شخص کسی دین کو قبول کرنا چاہتا ہے، اور بھی اس دنیا کے اندر مذہب رہ رہے ہیں، عیسائی ہے، یہودی ہے، انہوں نے تو ایسا بل نہیں بنایا، حالانکہ ان کے مذہب بھی قابل قبول نہیں ہے ہماری شریعت کے مطابق۔ ہمارا اسلام جب قابل قبول بھی ہے لیکن اس پر اتنا طریقے سے زور دینا اور اس پر ایسے قوانین بنانا کہ یعنی اگر ایک بچے کو اللہ ہدایت دینا چاہتا ہے وہ نہیں جی، اس کے اندر اتنا عقل نہیں ہوتی ہے، اس کے اندر اتنا شعور نہیں ہے، اس بچے کو سوچنے کا موقع دیا جائے۔ تو دیکھیں، غور کریں کہ حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا تو کتنا عمر دی؟ 10 سال عمر دی۔ اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمیر بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا کتنا عمر دی؟ 16 سال عمر دی۔ اور حضرت سیدنا معاذ بن عمر اور اس کے علاوہ حضرت سیدنا معاذ بن افرا، جن ان بچوں نے کم سن عمر کے اندر ابو جہل جیسے متکبر اور اس امت کے فرعون کو بدر کے اندر مارا، 12-13 سال عمر تھی۔ اور حضرت انس بن مالک وہ 8 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور عمیر بن سعد 10 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں، اور زید بن ثابت 11 سال کی عمر میں اسلام قبول کر رہے ہیں۔ یہ چند یعنی وہ بچپن کے اندر، کم عمری کے اندر اسلام قبول کرنے والے ہیں۔ تو اگر ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے تو یہ تو کوئی، ان میں سے جتنے بھی نام ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھیں، ان میں سے ایک بھی صحابی ایسا نہیں ہے جو 18 سال کی عمر کو پورا جاتا ہو، یا 18 سال سے بھی کم عمر جو ہے نا صحابہ کرام کے نام ہیں۔ تو کچھ تو خدا کا خوف کرو، مکر و ریا سے کام نہ لو، یا اسلام پہ چلنا سیکھو یا اسلام کا نام نہ لو۔ ہم اسلام کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ یہ وہی دین ہے جس کے بارے میں اقبال رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، گر نہ ہو یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، گر نہ ہو یہ ساقی تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بس میں توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو، خیمہ افلاک کا استاد اسی نام سے ہے۔ تو یہ کیا ہو رہا ہے؟ ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ یقیناً یہ بل اسلام، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے، اور ایسے بل ہم ایسے ملک کے اندر جس کی بنیادی اسلام کے اوپر رکھی گئی ہے، اس ملک کے اندر یہ بل یقیناً
جن لوگوں نے بھی پیش کیا ہے اور جو لوگ بھی اس کو منظور کروانے کے چکر میں لگے ہوئے ہیں، یقیناً ان کو شرم کرنی چاہیے. یا تو ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، اگر اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے اور رب کی ذات بہتر جانتی ہے، اگر اسلام کے ساتھ ان کا تعلق ہے تو لیکن اتنا ضرور کہوں گا میں، ان کو اسلام کا پتہ نہیں ہے کہ اسلام کی تعریف کیا ہے. اسلام کو جن لوگوں نے قبول کیا اور اسلام کی خاطر جن لوگوں نے جانیں دی اور بڑے بڑے متکبرین کو خاک و خون میں ملا کے رکھ دیا، ان کی عمریں کتنی تھی. ایسا بل قرآن اور حدیث کے یقیناً خلاف ہے، اور ہمیں ایسے بل سے بچنا چاہیے اور ملک کے اندر